لوگ. اچھا جی. مسافر میں سفر میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ یہ ایک بہن نے سوال بھیجا ہوا ہے. تو جی آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا لیس من البر الصیام فی السفر. صحیح بخاری میں بھی ہے اور کتب ستہ میں جگہ جگہ یہ حدیث ہے کہ سفر کا روزہ کوئی خاص ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے، اس میں اللہ نے رخصت رکھی ہے. وہ پہلے جو میں نے حدیث بتائی کہ اللہ نے کس کس سے روزہ اٹھایا ہوا ہے، مسافر سے، مرضعہ سے، حاملہ سے. صحیح حدیث ہے. تو مسافر کے پاس رخصت ہے، وہ بعد میں پورے کر لے، فدیہ دے دے، قضا کر لے. بہتر ہے مسافر کے لیے کہ اس کو قضا کرنی چاہیے. مسافر کا مسئلہ ہے کہ اس کو قضا کرنی چاہیے. لوگ قضا سے بچنے کے لیے اپنی زندگی قضا کرنے کا خطرہ لے لیتے ہیں. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. 2009 کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ اگر میں کنٹینیو کر سکا تو میں کر لوں گا. میں نے نا ایک سیکنڈ نا ایک کچی پکی نیت رکھی کہ اگر میرے سے ہو سکا، ورنہ میں نا شاید نہ کروں. اچھا اب میں نے رکھ تو لیا، پراپر سحری کی، چائے پی، کافی تھی یا چائے پی کے میں نا جاگتا رہوں گا. تو ہم نے جانا تھا دوسری اسٹیٹ میں، ایک اور ریاست میں جانا تھا، 3-4 گھنٹے گاڑی چلا کر. تو پوری فیملی ساتھ تھی، والدہ تھیں، میری بہن تھی، میری بیوی تھی، وہ سب لوگ میرے ساتھ تھے، بچے بھی تھے ساتھ، کم از کم 2-3 بچے بھی تھے. تو میں گاڑی مطلب بہن کے اور میرے ہم سب کے جو ملا کر، تو میں گاڑی چلا رہا تھا. تو یقین مانے ایک موقع ایسا آیا شروع کے ہی آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں، تو کہ مجھے نا میں سو چکا تھا. اور جب میری آنکھ کھلی، اللہ جانتا ہے کہ میری جب آنکھ کھلی تو میں کسی برج کے اوپر جا رہا تھا، اور میں شاید اللہ نے مجھے اٹھایا یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے اگر روزہ کنٹینیو کیا تو تم سب کو مار دو گے. یقین مانے میں نے اس وقت سوچا کہ اوہ ہو، دین تو مجھے یہاں پہ رخصت دے رہا ہے اور میں زبردستی روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھنا. میں نے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ میں جاگتا رہوں. میں نے بھی روزہ رکھا، اور الحمدللہ میرے روزہ چھوڑنے سے سب نے روزہ رکھا. اب دیکھیں میں نے جس کا روزہ کھلوایا ان سب کو روزہ کا ثواب بھی ملا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے سے زیادہ نیکیاں لے جاتا ہے، کہ اس دن مجھے ثواب ہوا، صدقے کا ثواب ہوا، بر الوالدین کا ثواب ہوا الحمدللہ. اور کیا اس کا نام ہے، اس کے بعد میں نے اپنا قضا بھی روزہ رکھ لیا، تو ثواب ہی ثواب ملتا گیا الحمدللہ. اور مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو زیادہ ثواب کما لیا. اور اگر میں گرا پڑا ہوتا کہیں پر اور دوسرے بھی کہیں گرے ہوتے تو پھر پتہ ہی ہے ڈائریکٹ دوزخ ہی ہو سکتی تھی. تو اللہ نے تو پکڑنا تھا نا کہ جب میں نے تجھے رخصت دی تھی تجھے کیا تکلیف تھی، کیوں تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور دوسروں کو بھی. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو مسافر لوگ سن لیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. آسانی سے رکھ سکیں تو کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں ایک مسئلہ بتا دوں، اہل تشیع کے ہاں حرام ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے اہل تشیع کے روزوں کے سارے مسائل پڑھے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اب میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ جو نا گولیاں نہ چل جائیں، ویسے امریکہ میں سیف ہے انشاءاللہ. تو ان کی میں نے روزوں کے مسائل پڑھے، سبحان اللہ بہت اعلیٰ کتاب ہے ان کی روزوں کے مسائل پر. تو اس میں انہوں نے ان کا جو فتویٰ ہے نا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تھا کہ مسافر کے لیے روزہ حرام ہے، وہ کیوں اللہ کی رخصت نہیں لے رہا. تو ان کا بھی میں نے آپ کو مسلک بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں مت رکھو روزہ، اللہ کی رخصت کو لو. اچھا جی اب ہم ذرا فاسٹ ٹریک